ایک عجیب و غریب واقعہ منقول ہے۔ حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی گزرے ہیں۔ اللہ تعالی نے ان کو بڑی فصیح زبان عطا فرمائی تھی، جس کی وجہ سے مشہور صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی ان کی مجلس اور صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ بعض اوقات ان کی دل پر اثر کرنے والی گفتگو سے پھوٹ پھوٹ کر رویا کرتے تھے۔ ان کے زمانے میں مکے کی ایک جوان شادی شدہ عورت تھی، جس کو اللہ نے غیر معمولی حسن سے نوازا تھا، اور یہ حسن بھی بڑی عجیب چیز ہے۔ بعض اوقات بڑے بڑے بہادر پہلوان کسی حسینہ کی ایک نگاہ غلط انداز کے وار سے ڈھیر ہو کر زخمی اور گھائل کی طرح تڑپنے لگتے ہیں۔ یہ خاتون اپنے شوہر کی موجودگی میں ایک مرتبہ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کر شوہر سے کہنے لگی، کوئی ایسا ہو سکتا ہے جو میرا یہ حسین چہرہ دیکھے اور مجھ پر فریفتہ نہ ہو؟ شوہر نے کہا، ہاں، ایک شخص ہے۔ کہنے لگی، کون؟ کہا، حضرت عبید بن عمیر۔ اب اسے بھی شرارت سوجھی، کہنے لگی، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ابھی انہیں اسیر محبت بنا دیتی ہوں۔ شوہر نے پتہ نہیں کس خیال میں اجازت بھی دے دی۔ اب وہ عورت حضرت عبید بن عمیر کے پاس آئی اور کہا، حضرت مجھے تنہائی میں ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ چنانچہ آپ مسجد حرام کے گوشے میں اس کے ساتھ الگ کھڑے ہو گئے تو فوراً اس عورت نے اپنے چہرے سے پردہ اٹھا دیا، جس کی وجہ سے اس کا چاند سا چہرہ قیامت ڈھانے لگا۔ حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بے پردہ دیکھ کر فرمایا، اللہ کی بندی، اللہ سے ڈر۔ مگر وہ حسینہ اشارے کنائے میں بدکاری کی دعوت دیتے ہوئے کہنے لگی، میں آپ پر فریفتہ ہو گئی ہوں، لہٰذا آپ میرے متعلق غور کیجئے۔ حضرت عبید رحمۃ اللہ علیہ اس کے جھانسے میں کب آنے والے؟ فرمایا، میں تجھ سے چند سوالات پوچھتا ہوں، اگر تو نے صحیح اور درست جوابات دیے تو میں تیری دعوت پر غور کر سکتا ہوں۔ اس نے حامی بھری تو فرمایا، موت کا فرشتہ روح قبض کرنے آ جائے تو کیا اس وقت تجھے یہ گناہ اچھا لگے گا؟ کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ فرمایا، جواب درست ہے۔ پھر سوال کیا، لوگوں کو ان کے اعمال نامے دیے جا رہے ہوں اور تجھے اپنے اعمال نامے کے متعلق معلوم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں، اس وقت تجھے یہ گناہ اچھا لگے گا؟ کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ فرمایا، جواب درست ہے۔ فرمایا، پل صراط کو پار کر کے وقت تجھے اس گناہ کی خواہش ہوگی؟ کہنے لگی، بالکل نہیں۔ فرمایا، جواب درست ہے۔ پھر فرمایا، جس وقت تو اللہ کے روبرو سوال و جواب کے لیے کھڑی ہوگی تب تجھے اس گناہ کی رغبت ہوگی؟ کہنے لگی، بالکل نہیں۔ فرمایا، جواب درست ہے۔ پھر فرمایا، اس کے بعد عورت سے آپ نے فرمایا، اللہ کی بندی، اللہ تعالی سے ڈر، اللہ نے تجھ پر انعام و احسان کیا ہے، اس کی نافرمانیاں مت کر۔ جانتے ہیں حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ کی اس تھوڑی سی نصیحت اور ان کی اس تھوڑی دیر کی صحبت کا کیا اثر ہوا؟ جب وہ عورت اپنے شوہر کے پاس واپس گھر لوٹی تو اس کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ اب دنیاوی لذتیں اور شہوتیں اسے بے حقیقت معلوم ہونے لگی۔ شوہر نے پوچھا، کیا ہوا؟
کہنے لگی اگر مرد عبادت گزار اور پرہیزگار بن سکتے ہیں تو ہم عورتیں کیوں نہیں بن سکتی؟ اس کے بعد تو واقعی وہ عورت نماز، مناجات اور عبادات میں منہمک ہو کر ایک عابدہ، زاہدہ، متقیہ بن گئی، اور اس کا آزاد خیال شوہر اس کی یہ حالت دیکھ کر کہا کرتا تھا کہ مجھے عبید بن عمیر کے پاس بیوی کو بھیجنے کا مشورہ کس نے دیا تھا، جس کی وجہ سے اس میں یہ تبدیلیاں پیدا ہو گئی؟ پہلے ہماری ہر شب شب زفاف تھی، آج ہر شب شب عبادت بن گئی۔ اسی لیے اکبر الہ آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نہ کتابوں سے، نوازوں سے، نظر سے پیدا، نہ کتابوں سے، نوازوں سے، نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔